فرض نماز آپ نے چھوڑ دی، کروڑوں روپے کا صدقہ دے دے، وہ اس کا بدل نہیں ہوگا۔ فرض نماز تو فرض ہے، اس کو تو آپ نے فرض ہی ادا کرنا ہے۔ فرض روزہ فرض ہے، وہ ادا کرنا ہے۔ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے، وہ دینی ہے۔ اب باقی جو چیزیں ہیں نوافل میں، اس میں مختلف لوگوں کے مختلف ذوق اور رجحان ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنت کے دروازے ہیں، تو حضور نے فرمایا کسی کو بلایا جائے گا جس کو خاص مناسبت نماز سے ہوگی، نفلی نماز زیادہ پڑھتا ہوگا، اسے اس دروازے سے بلایا جائے گا۔ فرض نماز تو سبھی پڑھیں گے، لیکن جس کو خاص نوافل کے ساتھ، اسی طرح جس کو نماز جو روزے جو ہے نفلی ان سے زیادہ وہ شغف ہوگا، اس کو بلایا جائے گا۔ باب الریان اس کا نام ہے، تر و تازگی کا دروازہ۔ چونکہ انسان روزے میں سوکھ جاتا ہے، ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، لہذا اس کے لیے کہا وہ ریان، اصل میں جو تر و تازگی کا دروازہ وہ ان کے لیے ہوگا۔ تو اس پر حضرت ابوبکر نے سوال کیا کہ حضور کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے سب دروازوں سے پکارا جائے؟ تو حضور نے تبسم فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ہاں، اور میرا گمان ہے کہ تم انہی میں سے ہو۔ تو یہ ان کا ایک شان ہے۔ تو باقی ان چیزوں میں سے جو شخص فرض کیجئے کہ اس کو صدقات سے زیادہ مناسبت ہے، نماز سے زیادہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، خوب کمائے، خوب خرچ کرے، وہ تو مزاج ہے مختلف۔ اور یہ ہندو فلسفی میں یہ بات ہے، حکمت کی باتیں ہمیں وہاں سے بھی لے لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے کے مطابق 3 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں جن کا سلوک جو ہے جدا ہوگا۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہیں علم اور معرفت اس سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے، تو اسے وہ کہتے ہیں جنان مارگ، یعنی علم کے راستے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، علم، معرفت، فکر، حکمت۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ بھکتی مارگ ہے، جن میں عبادت یہ اس کا زیادہ جذبہ ہے، تو وہ بھکتی مارگ کہلاتی ہے۔ اور تیسری ہے کرم مارگ، یعنی جو لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ محنت۔ اب ان کا یہ ہے کہ وہ محنت کرے، فرض کیجئے کاروبار میں لگے ہیں، اب اس کاروبار کا جو حاصل ہے وہ سارا کا سارا اس لگا دیں اللہ کے لیے، پرماتما کے لیے لگا دیں۔ یہ نہ ہو کہ اپنی بلڈنگیں بنا رہا ہے اور سمجھے کہ میں جو ہے کرما مارگ میں لگا ہوا ہوں۔ وہ کرم مارگ تو تبھی ہوگا کہ اپنی ساری محنت کا، بھاگ دوڑ کا نتیجہ جو ہے وہ پرماتما کے لیے ہو۔ تو گویا یہ بھی اس کے لیے، جیسے کہ ہمارے صحابہ میں سے جو تھے ایسے کہ جن لوگوں کا، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کا وہ خاص ذوق تھا، لیکن یہ کہ جب وقت آیا لا کے حاضر کر دی دولت۔ آخر وہ اگر محنت نہ کرتے، کاروبار نہ کرتے، دولت جمع نہ کرتے، تو غزوہ تبوک کے موقع پر کیسے وہ سارا کا سارا لا کے رکھ دیتے؟ تو یہ ہے مزاج کی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں، اور گلدستہ جیسے کہ کئی طرح کے رنگ کے پھول ہوتے ہیں، تو انسانی مزاج بھی مختلف ہے۔ لیکن فرض چیز جو ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے، فرض تو ہر جگہ اپنی جگہ پر ہے، وہ تو آپ کو پورا ادا کرنا ہو۔